السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل فور نیوز آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ملک سے اور ملک سے باہر، تمام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج میں ایک ایسی چیز پر بات کروں گا جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں ویڈیو بناؤں۔ دراصل معاملہ ہے زہرا کاظمی کیس کے بارے میں، اور ہم نے بلکہ میں اگر اپنی بات کروں تو جب یہ کیس یعنی کہ جب FIR لانچ ہوئی تھی تب سے میں کیس کو مسلسل کور کرتا آ رہا ہوں۔ بیچ میں اس کیس کو ہم اس لیے تھوڑا کم کور کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی، تو میری شروع دن سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب کوئی بڑی چیز ہوگی تبھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ویڈیو بنا کر نہ میں اپنے ناظرین کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری کوئی بھی لالچ اس کیس سے ریلیٹڈ نہ تھی، نہ ہے، اور انشاءاللہ نہ رہے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب ایک یوٹیوبر نے ویڈیو بنائی اور اس نے بڑا دعویٰ کیا، اور دعویٰ یہ تھا کہ جی کمسن بچی زہرا کی شادی کرائی گئی ہے، یعنی کہ ان کے والد کی جانب سے مہدی کاظمی کی جانب سے شادی کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے طرح طرح کے کمنٹس بھی دیے، اور کچھ لوگوں نے تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے اپنی رائے بھی ڈال دی، رائے تو کیا دعویٰ بھی کر دیا، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یار ویسے تو میں نے اس کیس کو بڑا کور کیا ہے، تو کیوں نہ اس پر ویڈیو بناؤں۔ تو میں نے کہا ویڈیو بنانے سے پہلے بحیثیت صحافی، بحیثیت ایک پروفیشنل جرنلسٹ، میں نے کیا کیا کہ مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کیا، اور میں نے مہدی کاظمی سے گزارش کی کہ آپ کا وقت لیے بغیر، آپ اس وقت مصروف بھی ہوں گے، اپنے کام کاج میں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ، تو میں آپ کو ویڈیو میں تو نہیں لے سکتا، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا اسٹیٹمنٹ دیں، اپنی اسٹیٹمنٹ دیں، اپنا موقف دیں کہ آپ اس کیس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو مہدی کاظمی صاحب نے ایک حیران کن موقف اپنا دیا ہے، اور جس کو سننے کے بعد میں بھی حیران ہوں، اور آپ بھی سنیں گے حیران رہیں گے، اور جب آپ اس کا موقف سنیں گے تو ضرور آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا جو آپ اس وقت سوچ رہے ہیں زہرا کاظمی کی شادی کے افواہوں سے متعلق، تو یقیناً آپ کی تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو مہدی کاظمی صاحب نے کیا موقف دیا مجھے، پہلے وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم جمالی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جمالی بھائی یہ تو بالکل غلط نیوز تھی جس کا حقیقت سے کیا خوابوں سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ خیر میرا خیال ہے کہ وہ جس اور سے چلی ان کو کسی نے دانستگی میں یا نادانستگی میں مس گائیڈ کر دیا۔ اینی ویز یہ بالکل فیک نیوز تھی، غلط تھی۔ آپ تو خود کورٹ کچہری کے بندے ہیں، آپ کو ان معاملات کا مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ علم رکھتے ہیں، تجربہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک انسان کا کیس، اگر نکاح کا کیس اگر کورٹ کے اندر موجود ہو، اب وہ نکاح چاہے مرضی سے ہوا ہو، چاہے زبردستی کا ہوا ہو، چاہے وہ نکاح کی بجائے اغوا ہو، چاہے وہ ریئل میں ہو، چاہے وہ تنسیخ نکاح کا کیس ہو، چاہے وہ تکذیب نکاح کا کیس ہو، یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کورٹ نے۔ کورٹ کے اندر ایک نکاح کا کیس ہے، کورٹ نے اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب تک کورٹ اسے ڈیسائیڈ نہیں کرے گی تب تک دوسرا نکاح تو ویسے ہی پاکستان کے قانون کے مطابق غیر قانونی ہے اور جرم ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل بچوں والی بات ہے۔ سیکنڈلی جی، اس بچی کی عمر ابھی 15 سال 4 مہینے ہے، اور اس کی پوری زندگی، ایک لمبی زندگی انشاءاللہ اس کے سامنے ہے۔ آپ کو معلوم ہے جتنی چھوٹی سی ایج میں اس نے اتنے کرائسس دیکھے ہیں، تو وہ اپنا ہر قدم بڑی احتیاط سے رکھے گی۔ جب اس کی ابھی تو اس کا پورا فوکس اس کی اپنی اسٹڈیز کے اوپر ہے، جب وہ اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہو جائے گی اس کے بعد وہ سوچے گی۔ تو یہ چیزیں ابھی تو بہت قبل از وقت تھی یہ نیوز اڑانی، میرا خیال ہے حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے آپ بھی اس چیز کو بہتر بخوبی سمجھتے ہیں۔ بات ہے تو وہ اس معاملے پر باہر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ابھی زہرا کاظمی نے تنسیخی نکاح کی درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی ہے، اس پر کوئی فیصلہ آیا نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک تو نکاح تو ہے، اب نکاح کے اوپر نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ بھلے وہ نکاح جھوٹا ہو، بھلے وہ نکاح زبردستی کیا گیا ہو، بھلے وہ نکاح کسی اینگل میں، کسی بلیک میلنگ میں، واٹ ایور، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر فیصلہ ہونا ہے، لیکن ابھی وہ نکاح تو ہے۔
اب اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے اس بچی نے درخواست دائر کی ہے کورٹ میں، تو کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ پہلے تو ظہیر آ نہیں رہا تھا، نہ ظہیر کا وکیل آ رہا تھا، بعد میں ظہیر نے جب اپنا نیا وکیل کرایا تو انہوں نے باقاعدہ وکالت نامہ جمع کرایا، سب کچھ کیا، تو وہ انہوں نے آ کر عدالت میں جو پیش ہوئے۔ یعنی کہ اب اس کیس میں کیس میں دلائل ہوں گے، آرگومنٹس ہوں گے، بیان گواہ سب کچھ چلے گا، اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ اگر کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی یہ نکاح ختم ہے، تبھی مہدی کاظمی کو اجازت ہوگی کہ وہ بچی کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ کہ سندھ کا جو قانون ہے وہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ ابھی بچی کی عمر جو ہے ایز پر مہدی کاظمی کی آپ نے آواز سنی ہوگی کہ ابھی 15 سال سم تھنگ ہے، تو وہ شادی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات کہ بھائی مہدی کاظمی کوئی جاہل ان پڑھ تو ہے نہیں کہ وہ اپنی بچی کی ابھی شادی کروا دیں، پڑھے لکھیں، اچھا خاندان ہے، اچھی فیملی ہے، ہم نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے قریب سے ان کو جانا ہے، ان کے فیملی کے دیگر ممبران ہیں ان سے بھی ملے ہیں، تو ایک پورا خاندان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچی پڑھے، بلکہ بچی تو کیا وہ تو سب بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ بچے پڑھیں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنا اچھا مستقبل بنائیں، اس کے بعد ہی جو ہے ان کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے کہ کس کی شادی کب کرنی ہے کب نہیں کرنی۔ تو ایک مذہبی گھرانہ ہے، ان تمام چیزوں کا، شریعت کا، مذہب کا، قانون کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے۔ تو مجھے تو کبھی بھی نہیں لگتا کہ مہدی کاظمی کی جانب سے ایسا کبھی اس کی جانب سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہو۔ بڑی مشکلوں سے ان کو اپنی بیٹی واپس ملی ہے، بڑی انہوں نے جدوجہد کیا ہے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب مہدی کاظمی نیا عدالتوں میں آیا تھا، تو ان کو عدالتوں کو پتہ نہیں تھا کہ یار میجسٹریٹ کیا ہوتا ہے، سول جج کیا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کو عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے، وہ عدالتوں کے باہر میں نے ان کو روتا بھی دیکھا، مایوس ہوتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے کیس کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے بحثیت صافی، اور میں نے کیس کو دوبارہ ابھرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے ملزم کو ضمانت کراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور جو ملزم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ انہوں نے عدالتوں میں دھکے بھی کھائے، ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ تو تمام چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، تو مہدی کاظمی کی جانب سے ایسا فیصلہ کرنا میری نظر میں ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے یا جس نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، تو ان کے پاس کیا پروف ہیں، ان کے سورس کتنا جو ہیں وہ اس بات کی کنفرمیشن کرتے ہیں، یہ تو وہی ذمہ دار ہوں گے۔ خیر، لیکن میں نے سوچا کہ مہدی کاظمی سے جاننے، تو مہدی کاظمی سے میری بات ہوئی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک چیز تصدیق ہو چکی ہے، ایک دعویٰ جو جھوٹ ہو چکا ہے، اور ایک بات کی تصدیق ان کے پیرنٹس مطلب مہدی کاظمی خود کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر قانونی پہلو دیکھا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس ملک میں تو ایٹ لیسٹ ایسا ممکن نہیں ہے، باقی ملکوں کا مجھے نہیں پتہ۔ تو اس کیس میں جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو دوست ابھی بھی اس کیس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں نیچے کامنٹس باکس میں سوال کریں۔